مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتظهر الفتن وتكثر الزلازل أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنا کر بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بڑے اسباب، بڑے سامان پیدا کیے ہیں تاکہ بندے اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی طاعت بجا لاتے رہے، گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ اس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ہوائیں ہیں، روشنیاں ہیں، پانی ہے، کھیتیاں ہیں، ستارے ہیں، بے شمار اللہ کی نعمتیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود جب انسان اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کی عبادت، طاعت میں اپنے آپ کو نہیں لگاتا، بلکہ مرضی پر اپنی چلتا ہے، اللہ کی مرضی کو توڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان کو خوش کرنے کے کام کیا کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر کچھ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جس سے کہ انسان کو عبرت ہو جائے۔ انہی چیزوں میں سے مختلف نشانیاں اللہ ظاہر کر دے، حوادث لوگوں کے سامنے پیدا فرماتے ہیں، جیسے کہ زلزلوں کا آ جانا، سیلاب کا آ جانا، ہواؤں کا تیز تیز چلنا، کثرت کے ساتھ بارشوں کا ہو جانا، یا کبھی زمین کو دھسا دیا جانا، یہ سب کی سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پوری کائنات بھی نشانی ہے جس کو دیکھ کر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ہوتا نہیں تو اللہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے حوادث اور پریشانیوں کا ایک سلسلہ جاری کر دیتے ہیں۔ کبھی زلزلے برپا کر دیے جاتے ہیں،
کبھی طوفان برپا کر دیا جاتا ہے، سونامی آ جاتا ہے، زمین کو ہلا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری قدرت کیسی ہے، کیا تم میری قدرت کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ میں زور سے بارشیں برسا دوں، کیا تمہاری ٹیکنالوجی میں طاقت ہے؟ کیا تمہاری سائنس میں طاقت ہے؟ کیا تمہارے علم میں طاقت ہے؟ یا تمہارے اندر کی قوتوں اور طاقتوں میں ایسی استطاعت موجود ہے کہ میری طرف سے پیدا کردہ بارش کو، برسائے جانے والی بارش کو روک ڈالوں؟ میں اگر زلزلہ برپا کر دوں، زمین کو ہلا دوں، کہاں ہے تمہاری ٹیکنالوجی؟ کہاں ہے تمہاری سائنس؟ کہاں ہے تمہارا علم؟ کہاں ہے تمہارا تجربہ؟ کہاں ہے تمہاری طاقت؟ تم اپنی طاقتوں پر ناز کرتے ہو، اپنے علم پر فخر کرتے ہو، اپنی سائنس اور اپنی ٹیکنالوجی پر فخر کرتے ہو۔ ذرا میری طاقت کا اور میری قدرت کا اندازہ کرو اور مقابلہ کر کے دیکھو کہ حشر کیا ہوگا۔ اللہ دنیا میں یہ حالات بتاتے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم جو آیتیں، نشانیاں، حوادث لوگوں پر بھیجتے ہیں، اس کا مقصد ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی طاقت سے ڈرو، اللہ کا مقابلہ نہ کرو۔ تم کیا ہو؟ تمہارا علم کیا ہے؟ تمہاری طاقت کیا ہے؟ تم سب کے سب مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور میں ایک لمحے میں کائنات کی کائنات کو تباہ کر سکتا ہوں۔ کتنی بڑی طاقت والا ہے وہ۔ ابھی جو حادثہ ترکی میں پیش آیا، کیا اس کی خطرناکی کا ہم لوگوں کو اندازہ ہے کہ نہیں؟ کتنی بلڈنگیں کھڑی کھڑی ایسے ہی زمین کے اندر دھستی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ زلزلہ۔ عربی میں اس کو زلزلہ بھی کہتے ہیں، رش بھی کہتے ہیں، را جیم فا، رجف، اس کے معنی بھی آتے ہیں زلزلہ، یعنی زمین کو اللہ ہلا دیتے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر رگ ہے، رگ، اور پوری باڈی میں وہ پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح زمین کے اندر بھی اللہ نے رگوں کو پیدا کیا ہے، اور ان تمام رگوں کا جہاں مرکز ہے وہاں پر اللہ نے ایک فرشتے کو بٹھا رکھا، وہ ہم کو نظر نہیں آتا، عام آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم سے بھی نظر نہیں آتا، وہ نبی کو نظر آتا ہے، اللہ جس کو دکھاتا ہے اس کو نظر آتا ہے۔ اللہ نے تمام رگوں کا ایک جگہ پر مرکز بنایا ہے، اور وہاں پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جب کسی علاقے میں زلزلہ اللہ برپا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں فلاں علاقے کی رگ پکڑ کر کھینچ دو، بس وہ اٹھاتا ہے، اس علاقے کی رگ کو پکڑتا ہے اور کھینچتا ہے، جو ہی کھینچتا ہے وہ پوری زمین ہلنے لگتی ہے، اور جب وہ ہلتی ہے تو وہاں کی ساری چیزیں ستیاناش ہو جاتی ہیں، عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہے، اتنی بڑی بڑی عمارت، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے کہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ ایسی عمارتوں کا جو ہے محاوری لفظ ہے فلک بوس، فلک کے معنی آسمان، بوس کے معنی بوسا لینا، فلک بوس، یہ آسمان تک جا کر گویا کہ اس کو مل گئی ہے، اس کا بوسا لے رہی ہے۔
لیکن فلک بوس جا کر زمین بوس ہو جاتی ہے، یا بھی زمین پر آ جاتی ہے اور زمین سے مل جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے، بس اللہ کا حکم ہوا، وہاں کی رگ کھینچی گئی اور وہاں کی زمین حرکت میں آ گئی اور تمام کی تمام چیزیں وہاں کی فلک بوس جا کر زمین بوس ہو گئی۔ بھائیو، یہ ہے زلزلہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گئے۔ ہم نے ان سے جا کر پوچھا کہ اے ام المومنین، آپ ہم کو بتائیں کہ یہ زلزلہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہو تو بتا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جب لوگ شراب پیتے ہیں اور گناہوں کو حلال کر لیتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے اور پھر اللہ زلزلہ برپا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ توبہ کریں، استغفار کریں، لہذا توبہ کرو، استغفار کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلے بھیجتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک بار زلزلہ آیا۔ جب زلزلہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے زمین تھم جا، تھم جا۔ زمین تھم گئی۔ کوئی سائنس اس کو روک نہیں سکتی، لیکن اللہ کا نبی چاہے تو روک دے، اس لیے کہ اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے کام کرتا ہے۔ تو زمین رک گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ زلزلہ اللہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ تم توبہ کرو، استغفار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں زلزلہ برپا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میرا خیال تو یہ ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو اس سرزمین پر، اللہ نے اس لیے یہاں زلزلہ برپا کر دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو اس سرزمین پر، اللہ نے اس لیے یہاں پر زلزلہ برپا کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا اگر دوبارہ اس زمین پر زلزلہ آیا تو پھر میں یہاں پر رہوں گا نہیں، تم مجھ کو تلاش کرتے رہ جاؤ گے، میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا۔ اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر کی نگاہ میں زلزلہ کیسی خطرناک چیز تھی، اور پھر اللہ سے وہ کیسا ڈر رہے تھے اور صحابہ کو تنبیہ کر رہے تھے، وہاں کی عوام کو تنبیہ کر رہے تھے۔ حالانکہ ان لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی وہ تو کوئی معمولی سی بات ہوگی یا اکا دکا کہیں پر ہوگی، اور اگر آج کے حالات کو دیکھتے یہ حضرات تو کیا کہتے ہیں؟ ہر آدمی گنہگار، ظاہری گناہ باطنی گناہ میں مبتلا ہے، ہر وقت گناہ پر لوگ تلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر اگر زلزلہ برپا ہو جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الفتن وتظهر الزلازل تكثر الزلازل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک کہ دنیا سے علم کو نہ اٹھا لیا جائے، دنیا سے علم اٹھا لیا جائے، قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، قرآن کے علم کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا، قراء کو اٹھا لیا جائے گا، دین کا علم دنیا سے ختم ہو کر سب جگہ پر جہالت 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 پھیل جائے گا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَتَكْتَرُ الْفِتَنُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے رونما ہو،
آج کیسے فتنے، کس قسم کے فتنے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے اتنے فتنے آئیں گے اور اتنی کثرت کے ساتھ میں آئیں گے جیسے کہ رات کی ٹکڑیاں یکے بعد دیگر آیا کرتی۔ رات ہوتی ہے نا، رات مثال کے طور پر شروع ہوئی مغرب کے بعد، رات شروع ہوئی، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں رات لگاتار آتی ہے، ہر لمحہ بڑھتی ہے یہاں تک کہ صبح ہوتی ہے، اور جب شروع ہوتی ہے تو لگاتار چلتی ہے، اور ہر بعد میں آنے والی رات کا حصہ پہلے حصے سے زیادہ تاریک ہوتا ہے، زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ 6 بجے کی رات میں اور 12 بجے کی رات میں تو فرق ہے، اور 7 بجے کی رات میں اور 3 بجے کی رات میں تو فرق ہے۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے رات کا اسی طریقے پر زیادہ اندھیری چھا جاتی ہے، زیادہ ویرانی چھا جاتی ہے، زیادہ خطرناکی چھا جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اسی طرح قیامت سے پہلے زلزلے برپا، قیامت سے پہلے فتنے برپا ہوں گے، اور وہ فتنوں کا حال ایسا ہوگا جیسے رات کی ٹکڑیوں کا حال ہے۔ ہر پہلا فتنہ بعد والے فتنے کو مات کر دے، بعد والا فتنہ پہلے فتنے کو مات کر دے گا، بعد میں آنے والا اس سے زیادہ خطرناک، اس سے بعد آنے والا اس سے زیادہ خطرناک۔ یہ صورتحال اب نظر آ رہی۔ تیسری بات اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، کثرت کے ساتھ زلزلے برپا ہوں گے، یہاں زلزلہ، وہاں زلزلہ، وہاں زلزلہ۔ ہندوستان میں بھی کئی بار زلزلے ہو چکے۔ چند سال پہلے لاتور کے علاقے کے اندر آیا تھا خطرناک قسم کا زلزلہ، بہت سو کو اب تک یاد ہوگا، اس کی دہشت اور وحشت یاد ہوگی۔ اور اس سے چند سالوں پہلے رشیا کے اندر زلزلہ آیا تھا، انتہائی خطرناک قسم کا زلزلہ، جس سے کہ وہ پورے کے پورے علاقے زمین بوس ہو گئے۔ اسی طرح عرب کے مختلف علاقوں میں، امریکہ کے مختلف علاقوں میں، برطانیہ کے مختلف علاقوں میں وقتاً فوقتاً زلزلوں کا سلسلہ جاری ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، خبریں معلوم کرتے ہیں، ٹی ویاں دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ سے معلوم کرتے ہیں، ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ کو آتی ہے اور پورا منظر کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ کیسا ہوا، کیا ہوا، کس انداز سے زمین جو ہے پھٹ رہی ہے، اور کس انداز سے بڑی بڑی عمارتیں زمین کے اندر دھستی چلی جا رہی ہیں، پورا منظر آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک زمانے تک ایسا تھا کہ صرف سنا کرتے تھے، ایک جگہ پر زلزلہ آ گیا، وہاں پر اتنے سیکنڈ کا زلزلہ آیا اور ایسا ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، اتنی تباہی مچ گئی۔ لیکن اب تو پورا منظر دکھائی دیتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے۔ پہلے صرف سنتے تھے، نظر نہیں آتا تھا، اور اب سنتے بھی ہیں اور نظر بھی آتا ہے۔ لیکن بھائیو غور یہ کرنا ہے کہ اللہ یہ سب کیوں دکھا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تیز ہوا چلتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ذرا تیز ہوا چلتی تو آپ کے چہرے انور پر خوف کے آثار دکھائی دیتے، آپ خوف زدہ ہو جاتے اور مسجد کی طرف دوڑتے، صحابہ مسجد کی طرف دوڑتے، نمازوں کے اندر مشغول ہو جاتے، مسلسل اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتے، جب تک وہ فضا ختم نہ ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی ڈر کے مارے، خوف کے مارے کہیں ایسا نہ ہو قیامت برپا ہو جائے، نمازوں کے اندر لگ جایا کرتے۔ لیکن اب ٹی ویوں میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور تبصرے کرتے، ہنستے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، تفریح کرتے ہوئے، آنکھوں کے سامنے بلڈنگ گر رہی ہے،
لیکن اس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا ہے. ایسا دل سخت ہو گئے, اتنے سخت ہو گئے, اتنے سخت ہو گئے. نہ موت کسی کے دل کے اوپر اثر انداز ہے, نہ حوادث ان کے دلوں کے اوپر کوئی اثر ڈال رہے ہیں, نہ سخت سے سخت, خطرناک سے خطرناک حالات ان کے دلوں کے اندر کچھ ہلچل مچاتے ہیں, بلکہ جیسے رہتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں. بھائیوں, اللہ کا مقصد ان تمام چیزوں سے یہ ہے کہ انسان ڈر جائے, خوف زدہ ہو جائے. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار سورج گرہن ہو گیا. سورج گرہن جب آتا ہے اس کی روشنی ختم کر دی جاتی ہے, دن کے اجالے میں اندھیری چھا جاتی ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر ایک سیمینار تھا, فقہی سیمینار, جس میں میں بھی شرکت کے لیے گیا تھا. مجھے بھی دعوت تھی. وہاں پر 300-400 علماء کرام مختلف خطوں اور علاقوں کے جمع تھے, باہر ملکوں سے بھی آئے ہوئے تھے. جس دن وہ سیمینار تھا اسی دن سورج گرہن ہو گیا. میں دیکھ رہا تھا اور سبھی دیکھ رہے تھے. دن کے 11 بجے 12 بجے کا وقت ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے مغرب ہو چکی ہو. اور یہ بھی اس وقت ہم نے محسوس کیا کہ وہاں علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر درخت بہت ہیں اور ان کے اوپر جو چڑیاں ہیں وہ ساری چڑیائیں زور زور سے چیخ رہی ہیں. حالانکہ دن میں تو وہ چہچہاتی نہیں, لیکن اس دن شاید انہوں نے محسوس کیا اللہ کی کوئی نشانی ظاہر ہو رہی ہے, اس لیے چڑیاں زور زور سے چیخ رہی ہیں. نماز پڑھائی گئی جس کو صلاۃ کسوف کہا جاتا ہے, یعنی سورج گرہن کی نماز. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے امام فرمائی اور وہاں پر نماز ادا فرمائی گئی. بتائے رہا ہوں کہ اللہ چاہے تو اس کی روشنی کو چھین لیتا ہے. وہ سورج جو ساری دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے وہ بے نور کر دیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اعلان فرمایا, نماز پڑھی, بڑی لمبی چوڑی نماز پڑھی, اتنا لمبا قیام, اتنا لمبا رکوع. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 رکوع کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 رکوع کر دیے تھے, اور بعض میں 4 کا, بعض میں 5 رکوع تک کا ذکر آتا ہے. بہرحال اللہ کے نبی نے نماز پڑھی, بڑا لمبا قیام کیا, یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام پر غشی طاری ہو گئی, اتنا لمبا قیام کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آئی, میں نے دیکھا کہ سارے لوگ نماز کے اندر مشغول ہیں. میں عائشہ کے گھر میں گئی, عائشہ کو دیکھا, یعنی ان کی بہن کو, وہ بھی لوگوں کے ساتھ اپنے گھر میں کھڑے ہو کے نماز کے اندر مشغول ہیں. میں نے پوچھا کہ بے وقت یہ نماز کیسی؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا, دیکھا تو سورج گرہن ہے. میں نے سمجھ لیا کہ سورج گرہن کی نماز پڑھی جا رہی ہے. کہتی ہے کہ میں بھی کھڑی ہو گئی. اللہ کے نبی نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میرا سر چکرانے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا گویا کہ میرے اوپر غشی طاری ہو جائے. اتنا لمبا رکوع, اتنا لمبا قیام, اتنا لمبا سجدہ. اور پھر اس نماز کے اندر عجیب بات یہ بھی ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے پڑھتے ذرا ایک قدم آگے بڑھ کر ایسا کرنے لگے, یعنی کچھ لیتے ہیں نا, جیسے کوئی آدمی کچھ لینا چاہتا ہو تو جیسے ہاتھ بڑھاتا ہے, اس طرح اللہ کے نبی نے ہاتھ ایسا بڑھایا. اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم پیچھے کی طرف آ گئے. صحابہ کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ایسا لمبا قیام, ایسا لمبا رکوع, ایسا لمبا سجدہ, اور پھر اس کے ساتھ یہ عجیب بات ہے کہ کچھ آگے بڑھتے ہیں, کچھ لینا چاہتے ہیں, اور پھر کچھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت پائی۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کو دیکھا کہ آپ کچھ چیز لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، مجھ کو جنت دکھائی گئی، نماز کے اندر مجھ کو جنت دکھائی گئی۔ میں نے سوچا کہ خوشہ توڑ کے لے آؤں، اس لیے اس کو لینے آگے بڑھا، لیکن میں لے نہیں سکا۔ اگر میں وہ لے کے آ جاتا تو پھر قیامت تک کے لیے تمہارے لیے کافی ہو جاتا۔ اور میں جو پیچھے ہٹا، یہ اس لیے کہ مجھ کو اسی وقت پھر جہنم دکھائی گئی، اور جہنم کی دہشت کو دیکھ کر میں پیچھے کو ہٹ گیا۔ یہ کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا تو اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، یہ سورج گرہن اور یہ چاند گرہن، یہ دونوں کی دونوں اللہ کی نشانیاں۔ سورج گرہن، چاند گرہن، یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ان کے ذریعے ڈرانا چاہتے۔ میری قدرت سے ڈرو، میری طاقت سے ڈرو، میری عظمت سے ڈرو، میری جلالت کا تصور کرو، میں کتنا بڑا خالق ہوں، میں کتنا بڑا مالک ہوں، جس نے سورج کو پیدا کر کے پوری دنیا کو روشن کیا، وہ اگر چاہے تو اس کو بے نور بھی کر سکتا ہے۔ چاند کے ذریعے روشنی پھیلاتا ہوں اور اسی چاند کو کبھی بے نور بھی کر دیتا ہوں۔ یہ زمین میں نے بنائی اتنی عالیشان، لیکن زلزلے برپا کر کر تباہی بھی مچا دیتا ہوں۔ بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں، وہ زمین کے اندر دھس جاتے ہیں۔ میں نے پہاڑوں کو بنایا زمینوں کو تھامنے کے لیے، لیکن اگر میں چاہوں تو انہی پہاڑوں کو زمین کے اندر دھسا دوں۔ یہ سب میری قدرت ہے، یہ میری طاقت ہے، یہ میری جلالت و عظمت ہے۔ اے میرے بندو، میری طرف متوجہ ہو، مجھ سے ڈرو، میری عبادت کرو، مجھے وہ یاد کیا کرو، مجھ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، گناہ نہ کرو، بدکاریاں نہ کرو، گناہ سے زمین کو ناپاک نہ کرو۔ یہ ہے وہ درس جو اللہ کی جانب سے بندوں کو اس موقع پر دیا جاتا ہے۔ زلزلہ بھی ایک نشانی ہے، جس طریقے پر سورج گرہن، چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اسی طرح سیلاب کا آنا وہ بھی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح کبھی کچھ ہوتا ہے، اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم جو بھی نشانیاں بھیجتے ہیں یہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ بندوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے۔ لیکن بھائیوں، ڈر خوف ہمارے موجود نہیں۔ میں نے ابھی جو حدیث آپ کو سنائی سورج گرہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جہاں یہ فرمایا کہ یہ سورج اور یہ چاند، یہ سورج گرہن، یہ چاند گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں جس سے اللہ بندوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، اسی کے بعد میں ارشاد فرمایا لہذا نماز پڑھا کرو ایسے وقت میں، اللہ کو یاد کیا کرو ایسے وقت میں، صدقہ خیرات کیا کرو اس وقت میں، جہاں تک ہو سکے اللہ کی یاد میں بیٹھے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو یہاں تک کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ علماء نے اسی لیے لکھا ہے کہ زلزلے پر بھی آدمی کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، کوئی بھی اور پریشانی پیش آ جائے 2 رکعت نماز مشروع ہے۔ جیسے سورج گرہن کی 2 رکعت، چاند گرہن کی بھی نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح زلزلہ برپا ہو تو وہاں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح اور حوادث و پریشانیاں پیش آئے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ 2 رکعت تنہا نماز اور اس کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ اور بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے ہر ظاہری باطن، بڑا و چھوٹا، کسی بھی قسم کا گناہ ہو اس سے اپنے آپ کو باز رکھو، اللہ کی جلال میں توبہ کرو، استغفار کرو۔ جب بندے گناہ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالی حالات کو بدل دیتے ہیں۔ ہر وقت چوکنا رہنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرو، نماز کوئی نہ ہم سے چھوڑے، کوئی گناہ کی بات نہ ہو، جس کا کوئی حق ہمارے ذمہ ہو اس کو ادا کر دو، ایک پائی ہو اس کو ادا کر دو،
10 روپے ہو اس کو ادا کر دو، کوئی بھی ہم نے کسی کا حق مارا ہو اس کو ہم جا کر سمجھا کر اس سے معافی تلافی کر لے، اس طرح ہم کو پاک و صاف ہو کے رہنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلزلے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتے ہیں اور جو ہے مخلوق کو جو ہے مختلف قسم کے عذابات میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم میں کوئی نیک لوگ ہوں تو وہاں بھی ایسے ہی ہوگا؟ اسے کہ ہر علاقے میں کچھ اچھے بھی تو ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اگرچہ تمہارے اندر نیک لوگ ہی کیوں نہ ہو لیکن خباثت بڑھ جاتی ہے تو سب کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، نیکوں کو بھی بدوں کو بھی سب کو۔ ہاں، قیامت کے دن نیکوں کو نیکی پر اٹھایا جاتا ہے، بدوں کو برائی پر اٹھایا جاتا ہے، لیکن دنیا کی سزا میں سب کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر۔ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کو بھی چاہیے وہ صرف اپنی نیکی پر برقرار نہ رہے بلکہ لوگوں کو نیک بنانے کی کوشش بھی کرے۔ اسی کا نام ہے دعوت، اسی کا نام ہے تبلیغ، اسی کا نام ہے امر بالمعروف، اسی کا نام ہے نہی عن المنکر۔ لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو واعظ کہو، لوگوں کو ڈراؤ، گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مثال دیتے ہوئے، جو لوگ اللہ کے حدود پر، اللہ کے احکام پر قائم و دائم ہے ان کی مثال، اور جو لوگ اللہ کے حدود کو اور اللہ کے احکام کو پامال کر دیتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جگہ پر کچھ لوگ سفر کرنے کے لیے ساحل سمندر پر پہنچے، وہاں پر ایک کشتی موجود تھی، کشتی کے 2 حصے تھے، ایک نیچے والا حصہ اور ایک اوپر والا حصہ۔ اب یہ جانے والے کہاں بیٹھے، اوپر بیٹھے کہ نیچے بیٹھے؟ انہوں نے قرعہ ڈالا، کچھ لوگوں کا نام اوپر والے حصے کے لیے نکل آیا، کچھ لوگوں کا نام نیچے والے حصے کے لیے نکل آیا۔ لوگ بیٹھ گئے، کشتی چلنے لگی۔ اوپر والوں کے پاس میٹھا پانی موجود تھا پینے کے لیے، لیکن نیچے والوں کے پاس میٹھا پانی موجود نہیں تھا، تو نیچے والے پانی لینے اوپر جاتے تھے، بھائی ذرا پانی دے دو، ایک کٹورا پانی دے دو، ایک گلاس پانی دے دو۔ یہ جا رہا ہے، زید جا رہا ہے، بکر جا رہا ہے، عمر جا رہا ہے، خالد جا رہا ہے۔ یہ اوپر والے بار بار جب یہ لوگ آنے لگے تو منہ چڑھانے لگے، ارے یہ کیا ہے مصیبت، یہ آتا ہے یہ پانی لے جاتا، وہ آتا ہے کٹورا پانی لے جاتا ہے، ہر وقت یہی، تو منہ پر چڑھانے لگے۔ تو نیچے والوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اوپر والے تو منہ چڑھا رہے ہیں، پانی دینا نہیں چاہتے، ہمارے پاس تو نیچے پانی ہی پانی ہے، ان کے پاس تو لوٹا پانی ہوگا، گھڑا پانی ہوگا، لیکن ہمارے پاس تو سمندر کا سمندر پڑا ہوا، ہم کیوں اوپر والوں کے پاس میں جائیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ کشتی کے اندر ایک سوراخ کھول دیں گے نیچے، وہاں سے پانی ڈبو لیا کریں گے۔ یہ ان لوگوں نے تجویز پاس کر دی، میٹنگ کر کے تجویز پاس کر دی، یہاں تک فرما کر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غور کرو، اگر نیچے والوں نے کشتی کے نیچے سوراخ ڈالا پانی لینے کے لیے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ پانی سارے کا سارا جو نیچے ہے وہ کشتی کے اندر آ جائے گا، اور جب کشتی کے نیچے والے حصے میں پانی آئے گا وہ ڈوبنے لگے گا، تو اوپر والے بھی کبھی بچ نہیں سکتے، نیچے والے ڈوبیں گے تو اوپر والوں کو لے کے ڈوبے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب ان لوگوں کو اوپر والوں کو چاہیے کہ ان کو جو ہی معلوم ہو نیچے والے یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ نیچے کشتی کے اندر ایک سوراخ کر لیں، تو اوپر والے آئیں، ہاتھ پیر جوڑیں
اور ان کو منع کریں اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، دین کا واسطہ اور آخرت کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، ارے بھائی یہ کام مت کیا کرو، یہ بڑا ڈینجر کام ہے، اگر تم نے کیا تو تم بھی مرو گے، ہم بھی مر جائیں گے، تم بھی ڈوب جاؤ گے، ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ اوپر والے آ کے ان کو منع کریں، اگر اوپر والوں نے منع نہیں کیا تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ اللہ کے نبی کہنا ہے چاہتے ہیں اسی طرح اس کائنات کے اندر بسنے والے اچھے لوگ اگر اچھائی کر رہے ہوں، خود اپنی جگہ بیٹھے ہوں اور لوگوں کو منع نہ کریں برائی کرنے سے، جیسے سوراخ ڈالنے سے اوپر والے منع نہ کرے، سب غارت ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی بینڈ بجانے والا بینڈ بجائے، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہو، تماشا دیکھ رہے ہو اور کہیں شراب پی جا رہی ہو اور کوئی اہل علم بیٹھ کر نظارہ کر رہا ہو، اس کو منع نہ کرتا ہو، اس کو روکتا نہ ہو، کوئی کسی کا مال دبا کے بیٹھ گیا ہو اور وہ اس کو نصیحت نہ کرتا ہو، تو جہاں پر وہ مرے گا، ڈوبے گا، غرق ہوگا، وہاں پر وہ مولانا بھی ڈوب جائے گا، مر جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ اس لیے نیک لوگوں کو چاہیے، اچھے لوگوں کو چاہیے، علماء کو چاہیے، جانکار لوگوں کو چاہیے وہ برائی کرنے والے لوگوں کو برائی سے روکا کرے۔ اللہ کا واسطہ یہ کام نہ کرو، ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں، قرآن کی آیات سناتے ہیں، حدیث تم کو بتاتے ہیں، اسی کا نام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، اگر تم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو پھر دعا بھی مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ہر نیک آدمی کو دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو وصیت، ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور حوادث زمانہ سے عبرت لینے کی اللہ ہم کو توفیق دے، ہم رونے والے بنے، گڑ گڑانے والے بنے، اللہ کے سامنے التجا کرنے والے بنے، دعائیں کرنے والے بنے، دو آنسوں گرانے والے بنے۔ یہ دو آنسوں اگر گر جائیں بھائیوں بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک آنسوں کا قطرہ کسی انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے تو اگرچہ کہ وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، مکھی کتنی ہوتی ہے، اس کا سر اتنا چھوٹا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کا آنسو نکلتا ہے اللہ کے ڈر و خوف سے اور وہ اتنا ہی کیوں نہ ہو جیسے کہ مکھی کا سر، تو فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ جہنم کو حرام کر دے۔ معلوم ہوا رونا بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، استغفار کرو، توبہ کرو۔ آج ہم سب کی یہ انتہائی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا